جو سب سے بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، اس نے خود اس کا اقرار کیا جب اس سے ایک کافر نے پوچھا تھا۔ اس نے خود اقرار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، بے شک ہیں وہ سچے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، لیکن مسئلہ ناک کا ہے، مسئلہ عزت کا ہے۔ ایک ہی تو چیز بچی تھی، نبوت، اگر وہ بھی ان کے خاندان میں چلی جائے گی تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اس لیے ضد اور عناد کی وجہ سے ہم ان کو نبی نہیں مان رہے۔ ہمیں پتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی ایک ایک بات سچی ہے، ان کے ایک ایک عمل میں خوبی ہے، ان کی ایک ایک بات میں خوبی ہے، لیکن مسئلہ ناک کا ہے کہ ہماری عزت چلی جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ان کو ہم نبی مان لیں گے، بڑا مان لیں گے، ہمارے خاندان سے سرداری چلی جائے گی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، قرآن خود کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے، ایسے پہچانتے تھے جیسے خود اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یہودیوں کو خود پتا تھا، تورات میں صاف طور پر یہ بات واضح کی گئی تھی، بتلائی گئی تھی کہ سب سے آخری نبی آنے والے ہیں، وہ آخری نبی ہوں گے۔ تو یہودی خود کافروں سے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہ تم جو آج ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہو، ہمیں پریشان کر رہے ہو، ہماری کتاب میں بشارت دی گئی ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، ہمیں فتح یابی حاصل ہو، ہم اس وقت کامیاب ہوں گے۔ یہ خود کہتے تھے یہودی، اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے تھے وہ۔ لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ دنیا میں آئے، آپ نے 40 سال میں نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کا نبی ہونے کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو سب سے پہلے دشمن کون بنے؟ خود یہودی بنے۔ عجیب مسئلہ تھا، جو یہودی برسوں سے اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے تھے، ان کو نبی مان چکے تھے، نبی یقین کر چکے تھے، کافروں سے باقاعدہ کہتے تھے کہ وہ نبی آنے والے، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، وہ جب آئیں گے تو ہمیں عزت اللہ دیں گے، ہمیں عزتیں ملیں گی، ہمیں راحتیں ملیں گی، ہم کامیابی حاصل کریں گے، خود یہودی کہتے تھے۔ لیکن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے نبی ہونے کا پیغام ان تک پہنچایا، تو سب سے پہلے دشمنی کس نے کی؟ یہودیوں نے کی۔ کیوں کی دشمنی؟ ناک کا مسئلہ تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے یہودی کہ انبیاء نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں، بنی اسرائیل کا یہ جو خاندان ہے یعقوب علیہ السلام کا، اسی خاندان میں سب نبی آئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ سب اسی خاندان میں آئے، اور اسی خاندان کے یہودی بھی تھے۔ ان کی کتاب میں یہ جو بشارت دی گئی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آخری نبی بھی ہمارے خاندان میں سے ہوں گے، ہمارے قبیلے میں سے ہوں گے، ہمارے خاندان میں سے ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ خاندان بدل گیا، یعقوب علیہ السلام کی نسل کے بجائے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اب خاندان بدل گیا، اب عزت کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ تو جن کو سب سے زیادہ یقین تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا، انہوں نے ہی سب سے پہلے مخالفت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب سے پہلے اپنی دشمنی کا اظہار کیا۔ تو یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں ہدایت قبول کرنے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے۔ عام طور پر جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، ناک کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ورنہ تو آج بھی غیر اقوام میں، غیر مسلموں میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اسلام کی حقانیت کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اسے پتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، پاکیزہ مذہب ہے، برحق مذہب ہے، آسمانی مذہب ہے، لیکن چند رکاوٹیں ہیں ان کے سامنے، جس کی وجہ سے مجبوراً وہ اسلام کو قبول کرنا نہیں چاہتا۔